بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محفل درس خان، جمیع بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حقوق اور معاملات کے سلسلے میں سلسلہ وار ترتیب کلام پاک کے مطابق ہم سب لوگ قرآن کریم کی برکتیں اور اس کی رحمتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق کی باتیں ہوئی، پھر رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو ہوئی، اور آج کا جو اہم ہمارا موضوع اور عنوان ہے وہ رشتہ داروں کے بعد یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت پاک میں سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، پھر والدین کا تذکرہ فرمایا، پھر رشتہ داروں کا ذکر ہوا، وذی القربیٰ کے بعد یعنی رشتہ داروں کے بعد پروردگار عالم نے یتامہ کا ذکر کیا ہے۔ یتیموں کا حق بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا گیا۔ یتیموں کی دیکھ بھال اور اس کی نگہبانی اور ان کے حقوق کی حفاظت اور صیانت کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے حقوق کی طرح، رشتہ داروں کے حقوق کی طرح یتیموں کے حقوق کا بھی بہت بڑا معاملہ امت مسلمہ کی گردنوں پر ہے۔ یتیموں کو نظر انداز کر کے، یتیموں سے طرف نظر کر کے، یتیموں کے حقوق کو پامال کر کے کوئی بھی معاشرہ اپنی اصلاح اور سدھار کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ یتیم بھی جس طرح ماں باپ ایک معاشرے کا حصہ ہیں، رشتہ دار اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے، اسی طریقے سے یتیم بھی معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یتیم کی دیکھ بھال کے بغیر کبھی بھی کسی معاشرے کے اوپر، معاشرے کے افراد کے اوپر، معاشرے کے رہن سہن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ یتیم کہتے کس کو ہیں؟ بیان یہ کیا گیا کہ انسانوں کے اندر اگر نابالغ بچے کے والد کا انتقال ہو جائے، بچہ اگر نابالغ ہے، نابالغی کی حالت میں اگر والد کا انتقال ہو جائے تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جانوروں کے اندر اس کا برعکس ہے، جانوروں کے اندر نابالغی کی حالت میں والدہ کا انتقال ہو جائے اور ماں کا انتقال ہو جائے تو جانوروں میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جانوروں میں ماں کا انتقال ہو تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، انسانوں میں والد کا انتقال ہو جائے تو بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ یتیم کے معنی اصل میں آتے ہیں منفرد کے، یعنی الگ تھلگ ہو جانے والا، تنہا،
الگ ہو جانے والا، کیونکہ بچہ یتیم ہونے کے بعد اپنے باپ سے الگ ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہونے کے بعد اس کو انگلی پکڑ کر لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ بالکل تنہا تنہا ہو جاتا ہے، اسی لیے اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یتیم کے معنی تنہا اور بالکل منفرد، الگ ہو جانے والا۔ تو اصل میں یہ بچہ تو اپنے باپ سے الگ ہو گیا، اپنے باپ سے منفرد ہو گیا، بچے کا باپ بچے سے جدا ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلام کے احکام کے اعتبار سے اس بچے کے لیے کئی باپ پیدا فرمائے۔ حقیقی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید میں اس یتیم کا خیال کرنے کا جا بجا حکم دے کر رب العالمین اس بچے کے سلسلے میں کئی مربی اور کئی پرورش کرنے والوں کو پیدا فرمایا ہے کہ اڑوس پڑوس میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اپنا فریضہ سمجھیں کہ اس بچے کی دیکھ بھال کریں۔ اگر کوئی سلطان بادشاہ اسلام ہے، اس کے کندھوں پر بھی اس بچے کی پرورش اور اس کی تربیت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی لیڈر ہے تو اس کے اوپر بھی اس بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ معاشرے میں رہنے والا چاہے وہ کیسا بھی فرد ہو، اس بچے کی نگرانی اور نگہبانی اس کے حصے میں آ جاتی ہے۔ یتیم صرف باپ سے جدا ہوتا ہے، لیکن پورے معاشرے کا بہت بڑا ایک اہم حصہ ہو جاتا ہے، معاشرے کا ایک بہت بڑا متعلق فرد ہو جاتا ہے۔ ایسا یتیم کا یہ پیغام، یتیم کا یہ حق اگر کوئی مذہب دنیا کے اندر بیان کیا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر یتیم کی ذات کے اعتبار سے بھی بات فرمایا، یتیم کے مال کے سلسلے میں بھی تاکید فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ یاد رکھو وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال مکمل دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے میں فرماتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم کبھی بھی خبیث مال کو اچھے مال کے ساتھ نہ بدلو، یعنی جس مال میں سے یتیم کا حصہ نہیں نکالا جاتا وہ مال خبیث ہو جاتا ہے۔ باقی مال اگرچہ اچھا ہو، لیکن یتیم کا مال اگر نہ نکالا جائے، یتیم کا حصہ اگر نہ نکالا جائے تو مال کے اندر خباثت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا یتیم کا کچھ مال تھا، والد کے انتقال کے بعد یتیم کی وراثت بن کر وہ مال آیا، اور یتیم چونکہ اپنے طور پر حفاظت نہیں کر سکتا، وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو دوسرے بڑے آدمی کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس یتیم کے مال کو اپنے پاس محفوظ رکھے، اور ایسا محفوظ رکھے کہ اس یتیم کا مال اپنے مال میں ملنے نہ پائے، کہ کہیں اس یتیم کے مال میں سے اپنا مال بھی مل جائے گا تو اپنے مال کو استعمال کرنے کے اعتبار سے کہیں بچے کے مال پر بھی اپنا تصرف جتانے نہ لگے، اور بچے کے مال کو بھی اپنے پیٹ میں ڈالنے کا سبب نہ بنے۔ تو یتیم کا مال الگ رکھ کر حفاظت کرنا، یتیم کے مال کی حفاظت، یتیم کے جان کی حفاظت، یتیم کی ذات کی حفاظت، اور یتیم کی پڑھائی اور اس کی تعلیم کی اور اس کی تربیت کی حفاظت معاشرے کے ہر فرد پر ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، خبردار یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کا ساتھ ملا کر مت کھاؤ، تاکہ یتیم کا مال مکمل طور پہ محفوظ رہ سکے۔ اگر ایسا کریں گے، یتیم کا مال تو کوئی غلط نہیں کرا، یتیم کا مال تو اپنے پیٹ سے نہیں اتار لیا، لیکن اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کے رکھا تھا، غلطی سے یتیم کے مال کا کچھ حصہ اپنے مال میں مل کر اپنی غذا بن گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو یتیم کے مال کی اتنی نگہداشت ہے، یتیم کے مال کا اتنا بڑا بندوبست ہے شریعت کے اندر، تو پھر ذات کا کتنا بڑا لحاظ کیا گیا ہوگا۔ قرآن مجید میں چوتھے پارے میں ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے مالوں کے سلسلے میں فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون
یحملون فی بطونہم نارا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے بے شک جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلم و زیادتی سے کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، دنیا میں خود وہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں اور آخرت میں عنقریب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو یتیم کا بہت بڑا پاک و لحاظ ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے والا شخص، یتیم کے مال کو کھا جانے والا شخص قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ دھواں اس کی قبر سے نکل رہا ہوگا۔ یتیم کے مال کو کھانے والے شخص کی قبر سے دھواں نکل رہا ہوگا اور اس کے منہ سے بھی دھواں نکل رہا ہوگا، اس کی ناک سے، اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے دھواں نکل رہا ہوگا، اور لوگ اس کے ساتھ نکلنے والے دھوئیں کو دیکھ کر میدان محشر میں پہچان لیں گے کہ یہ دنیا کے اندر یتیم کا مال کھا جانے والا شخص آ رہا۔ لوگ پہچان لیں گے اس کی ناک سے دھواں نکل رہا ہے، اس کی زبان اور منہ سے دھواں نکل رہا ہے، اس کی آنکھوں سے دھواں نکل رہا ہے، اس کی قبر سے دھواں نکل رہا ہے۔ لوگ پہچان لیں گے کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے والا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لہٰذا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے یتیم کا، اور یتیم کا پاک و لحاظ اتنا زیادہ ضروری ہے، اتنا زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یتیم سے تم جب بھی بات کرو وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، انتہائی سیدھی اور نرم گفتگو یتیم سے کیا کرو۔ سخت گفتگو یتیم کے ساتھ روا رکھنے سے بھی شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے۔ یتیم کے ساتھ میٹھی گفتگو کیا کریں اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے حصے میں جنت اور مغفرت لانے کی کوشش کریں۔ حدیث شریف میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں معراج کا وہ سفر تھا، سفر معراج کے درمیان سرکار فرماتے ہیں کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئی میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا سفر معراج کے درمیان کہ ان لوگوں کے ہونٹ ایسے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے۔ اس قوم کے پاس سے میرا گزر ہوا اور ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ہونٹ بڑے بڑے تھے، منہ بڑے بڑے تھے، اور فرشتے ان کو عذاب دے رہے تھے۔ عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ آگ کے ڈلے فرشتے افکار کے ڈلے اٹھاتے تھے اور ان لوگوں کے منہوں کو چیر کر کھول کر ان کے منہوں میں وہ آگ کے ڈلے ڈال دیتے تھے۔ ڈالنے کے بعد وہ آگ کے ڈلے ان کے پیٹوں سے گزر کر آنتوں کو کاٹ کر اور جلا کر خاکستر کر کر ان کے نیچے کے مقام سے باہر آ جاتے تھے، اور مسلسل ان کو اس قسم کا عذاب دیا جا رہا تھا اور وہ بلک رہے تھے، تڑپتے ہیں اور تکلیف اور درد محسوس کرتے ہیں، لیکن فرشتے مسلسل ان کو اسی عذاب میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ادھر آگ کے ڈلے ڈالے گئے، حدیث میں آتا ہے، ادھر نیچے سے نکل گئے ہاتھوں اور پیٹ کو کاٹ کر، پھر دوبارہ ڈالے جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، وہ تڑپتے رہتے ہیں، مسلسل اسی قسم کا عذاب کیا جا رہا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا یا جبرائیل، اے جبریل، من ہاؤلائی، یہ کون بد نصیب لوگ ہیں جن کو اس طرح عذاب کیا جا رہا ہے؟ تو قال، حضرت جبریل نے عرض کیا الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کے مالوں کو ناجائز طور پہ کھایا کرتے تھے، ظلم و زیادتی کے ساتھ یتیم کے مال کو ہڑپ کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پیٹوں میں آگ کے ڈلے بھرے جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ یتیم کا مال چاہے وہ مختصر کیوں نہ ہو، تھوڑا سا کیوں نہ ہو، ایک پیسہ، ایک درہم، ایک روپیہ کیوں نہ ہو، جو لوگ یتیم کے مال کو کھا جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کو بہت زیادہ رسوائی سے ہمکنار کرتا ہے اور وہ بڑے رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو چنانچہ یتیم کا مال، ناجائز مال بہت ہے، مال کے ناجائز ہونے کے اسباب بہت ہیں۔ حرام مال کی بڑی لسٹ ہے شریعت کے اندر کہ فلاں چوری کا مال حرام ہے، رشوت کا مال
حرام ہے، اور جوبے کا مال حرام ہے، جھوٹ کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال حرام ہے، فریب کاری کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال حرام ہے۔ سارے ناجائز اور حرام مالوں میں اگر سب سے بڑا حرام مال ہے تو یتیم کا مال، یتیم کا مال حاصل کیا ہوا جو ہوتا ہے ظلم اور زیادتی کے طور پر، یہ سب سے بڑا حرام مال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر بزرگ اور بڑی گزرے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، صاحب روح البیان نقل فرماتے ہیں کہ ترک فلس من حرام افضل من 100,000 فلس یتصدق بها عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حرام پیسے کو چھوڑ دینا، حرام ایک پیسے کو چھوڑ دینا، یہ حرام ہے، بلکہ اس کو چھوڑ دینا، استعمال نہ کرنا، ایک حرام پیسے کو چھوڑ دینا 1,00,000 اچھے پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک حرام پیسے سے بچنا 1,00,000 پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ 1,00,000 پیسے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس سے جتنا ثواب حاصل ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجے گنا صرف ایک پیسہ ہڑپ کر لینے سے اس آدمی کو ملتا ہے۔ تو حرام سے بچنے کی شریعت کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور حرام لقمے سے اجتناب کرنے کا بہت زیادہ شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حرام سے بچنا اور کار خیر میں اپنی زندگی کو لگا کے رکھنا، یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آنا وکافل الیتیم کہاتین۔ حضور نے فرمایا حدیث میں کہ قیامت کے دن ہر آدمی پریشان ہوگا، اور قیامت کے دن سب سے بڑا سہارا مخلوق میں اگر کسی کا ہوگا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہوگا۔ سرکار سارے لوگوں کی سفارش اور شفاعت فرمائیں گے۔ جو سرکار کے دامن میں چھپ گیا وہ بچ گیا، جو سرکار کے قریب میں ٹھہر گیا وہ بچ گیا، جو سرکار کی نگاہ پاک میں آ گیا وہ بچ گیا۔ تو قیامت کا ایسا منظر ہوگا، ہر ایک حضور کی بارگاہ میں پناہ لینے کے لیے دوڑیں گے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ ایسی پرخطر گھڑی کے اندر میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہی کھڑے رہیں گے جیسے کہ یہ درمیان کی انگلی اور شہادت کی انگلی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو درمیان کی انگلی ہے اس کے بازو میں شہادت کی انگلی ہے، یہ دونوں انگلیاں بالکل قریب قریب ملی ہوئی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی کے منظر میں اگر کوئی آدمی مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، جیسے کہ یہ دو انگلیاں قریب ہیں، ایسی قربت مجھ سے حاصل کرے گا تو وہ خوش نصیب شخص ہوگا جو یتیم کی دنیا کے اندر کفالت کرتا ہوگا، یتیم کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہوگا، یتیم کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہوگا اور یتیم کا خیال کرتا ہوگا، یتیم کی نگہداشت کرتا ہوگا، یتیم کو کھلاتا اور پلاتا ہوگا۔ وہ ایسا شخص ہوگا جو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جب سب سے زیادہ سرکار سے قریب ہو گیا تو پھر اس کو جہنم میں کون ڈالے؟ اس کی خدمت میں تو جنت ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ میری یہ قربت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یتیم بچوں کا خیال کیا جائے، یتیم کا خیال کیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایسا ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، انسان کو ایسے ہلاک کرتی ہیں کہ وہ ہلاکت خیز چیزیں جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے لیے توبہ نہیں ہوتی، ان کی توبہ نہیں ہوتی۔ 6 چیزیں بڑی ہلاکت خیز ہیں جن کی توبہ نہیں ہے۔ کیا کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ اکل مال الیتیم، سب سے پہلی چیز جس کے بعد توبہ نہیں ہے
وہ ہے یتیم کے مال کو کھا جانا، وقذف المحصنہ، کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، تیسری چیز ہے والفرار من الزحف، جنگ کے میدان سے فرار اختیار کرنا، اور چوتھی چیز ہے والسحر، جادو کرنا، پانچویں چیز ہے والشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، چھٹی چیز ہے وقتل نبی کی من الانبیاء، کسی نبی کو نعوذ باللہ شہید کر دینا اور قتل کر دینا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی توبہ نہیں ہے۔ 6 چیزوں میں سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا تو وہ یتیم کے مال کو کھا جانے کے سلسلے میں، اور کہا یہ جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ طوبى للبیت الذی فیہ یتیم وویل للبیت الذی فیہ یتیم، فیہ لیس بیتیم، طوبى للبیت الذی فیہ یتیم، فرمایا گیا اس گھر کے لیے مبارکبادی ہے، وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے، اس گھر کے لیے اور گھر والوں کے لیے خوشخبری ہے جس گھر میں کوئی یتیم رہتا، جس گھر میں یتیم ہے اس گھر کے لیے خوشخبری ہے، اور اس گھر کے لیے ہلاکت ہے جس گھر میں یتیم نہیں رہتا، جس گھر میں یتیم نہیں رہتا۔ یعنی یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ یتیم ہو اور یتیم کے حقوق کو پہچاننے والے موجود، یتیم کے حقوق کو ادا کرنے والے موجود، تو ایسا اپنے گھر میں یتیم رکھنا یہ بہت بڑی برکتوں کو دعوت دینا ہے اور اس کا سبب پیدا کر لینا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے وہ کہنے لگا کہ عندی یتیم، میرے پاس ایک یتیم ہے، میں اس کو مار سکتا ہوں، یتیم ہے، میں نے اس کی پرورش کے لیے اپنے پاس اس کو رکھا ہے، یا رسول اللہ میں اس کو مار سکتا ہوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا اس کو مار سکنے کی بات کر رہا ہے، یتیم کی بات کہنے سے پہلے تو پہلے مجھے یہ بتا کہ تو اپنے بچے کو مار سکتا ہے، اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں ایسا مار نہیں سکتا موقع بموقع۔ تو سرکار نے فرمایا جس طریقے سے تو اپنی محبت فطری کی بنیاد پر، باپ اور بیٹے کی محبت کے تقاضے کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو وقتاً فوقتاً مار نہیں سکتا، جب چاہے اس سے کہیں زیادہ تو یتیم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، یتیم کو مار نہیں سکتا۔ تو یتیم کو مارنا اگر کہ تربیت کے لیے رکھے ہوئے ہے، ہر وقت ہر موقع پہ یتیم کو مار نہیں سکتا، مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور یتیم کو مارنا یہ بہت بڑا سخت بتایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کے سلسلے میں ان الیتیم اذا ضرب اهتز عرش الرحمن لبکائه، حضور فرماتے ہیں یتیم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ جب یتیم کو کوئی مارتا ہے، مارنے کی وجہ سے جب وہ بچہ روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے کہ یتیم پہ ہاتھ اٹھایا گیا، یتیم کو رلایا گیا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ فیقول اللہ کا عرش ہلنے کے بعد، ہلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غضب میں آ جاتا ہے، وہ شدید غضب میں آ جاتا ہے کہ یتیم پر ہاتھ اٹھایا گیا، یتیم پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ملائکتی من ابکى الذی غیبت اباہ فی التراب وهو اعلم به، اللہ تبارک و تعالیٰ یتیم پہ ہاتھ اٹھانے کے بعد، یتیم کو رلانے کے بعد رب العالمین اپنے فرشتوں کو جمع فرماتا ہے، عرش ہل جاتا ہے، فرشتوں کو جمع فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے اے فرشتوں وہ کون شخص ہے جو اس بچے کو رلایا ہے جس کے والد کو میں زمین میں چھپا دیا ہوں، والد کا تو انتقال ہوا، والد قبر میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں سے جس بچے کے والد کو میں نے زمین میں چھپایا ہے
کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے، اس بچے کو آج کس نے رلایا ہے؟ حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون رلایا ہے، لیکن فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یتیم پہ جب ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، یتیم پر دست درازی کر دی جاتی ہے، تو پھر مجھے کتنا غضب آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یتیم پر کون ہاتھ اٹھایا، کون اس کو رلایا؟ تو اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ تقول الملائکہ، فرشتے عرض کرتے ہیں ربنا اے پروردگار، لا علم لنا، ہم کو کچھ علم نہیں کہ کس نے تیرے اس محبوب بچے پر ہاتھ اٹھایا اور یتیم کو کس نے ستایا، تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے فإنی أشہدکم ان من ارضاہ کرسیہ من عندی یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جو شخص یتیم کو راضی کر لیتا ہے، یتیم کو راضی کر لیتا ہے، تو میں اپنی طرف سے قیامت کے دن اپنی رضامندی اس کو دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رضامندی اس آدمی کو ملتی ہے جو آدمی کسی یتیم کو خوش کر دیتا ہے، یتیم کو راضی کر لیتا ہے۔ تو یتیم کا بہت بڑا معاملہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، حقوق کی جب بات کر رہا ہے تو فرماتا ہے کہ دیکھو والدین کے حقوق کی بھی تکمیل کرو، پھر رشتہ داروں کے حقوق کی بھی تکمیل کرو، پھر یتیموں کے پاس آ کر یتیموں کا بھی خیال کیا کرو۔ یتیم یہ دراصل ہمارے لیے بہت بڑی خیر و برکت کے رسول کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ یتیم یہ منفرد ہوتے ہیں مگر بڑے بے مثال ہوتے ہیں۔ یتیم کی دیکھ بھال کرنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ جب تک کسی معاشرے میں یتیم کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی، اس معاشرے کے اندر خیر و برکت کا رسول ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عام نیکی جو ہوتی ہے، یہ تو یتیم کے ساتھ کی جانے والی بڑی نیکی ہے، لیکن عام جو نیکی ہوتی ہے اور بھی کوئی نیکی اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دینے کا حکم دیا ہے کہ ہر قسم کی نیکی تم اختیار کرو، چاہے قول کی نیکی، بولنے کی نیکی ہو، چاہے عمل کی نیکی ہو، چاہے فعل کی نیکی ہو، چاہے اپنے حسن ظن کی نیکی ہو، ہر قسم کی نیکی اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ نیکی یتیم کے ساتھ تو بہت اونچے درجے کی ہے۔ آدمی جب نیکی اختیار کرتا ہے، نیکی اختیار کرنے والا شخص کبھی بھی محروم نہیں ہوتا اور کبھی بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نیکی انسان کو کبھی محرومی کے دروازے تک نہیں پہنچاتی بلکہ سعادت کے دروازے پہ پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ آخری بات ہے آج کی کہ نیکی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زیادہ اپنی بارگاہ سے حفاظت و صیانت کا سبب عطا فرماتا ہے۔ روایت میں آیا ہے ایک سانپ تھا، صاحب روح البیان ارشاد فرماتے ہیں ایک سانپ ایک نیک شخص کے پاس آیا۔ کبھی کبھی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ ایک نیک شخص کے پاس ایک سانپ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھ کو میرے دشمن سے تو بچا لے، میرا ایک دشمن ہے جو مجھے مارنے آ رہا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، تو مجھے ختم کر دے گا، تو مجھ کو اس دشمن سے خلاصی پر دے دے اور بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو بھی بچا لے گا۔ سانپ تو دشمن ہے۔ اب وہ جو نیک شخص تھا ترس کھا کے اس کے دل کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ تھا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا جذبہ۔ وہ جذبہ خیر خواہی میں وہ اپنے دھیان میں یہ نہیں رکھا کہ یہ تو دشمن ہے، یہ سانپ۔ اور اس کے بعد وہ شخص ففتح لها رداءه، سانپ کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا کہ ٹھیک ہے میری چادر میں آ جا، میں چادر میں موڑ کر لپیٹ کر تجھ کو محفوظ کر لوں گا۔ وہ شخص جو تیرا دشمن ہے تجھ کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ کے واپس ہو جائے۔ فقال، کو سانپ کہنے لگا یرانی فی، یہ چادر میں بھی وہ شخص مجھے دیکھ لے گا، مجھے ایسی حفاظت میں تو اپنے لے لے
کہ اس شخص کی نظر تلاش کرنے پہ بھی نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ صاحب کہنے لگا فَإِنْ أَرَدْتَ الْمَعْرُوفَ فَافْتَحْ فَاكَ حَتَّى أَدْخُلَ فِيهِ۔ صاحب کہتا ہے اگر تو بھلائی اور نیکی میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو تو اپنا منہ کھول دے، میں تیرے اندر داخل ہو جاؤں۔ صاحب اس سے کہتا ہے تو وہ شخص درد کھا کر خیر اور نیکی کے کام کے جذبے میں مستغرق ہو کر وہ شخص منہ کھول دیتا ہے، مگر پہلے ڈرتا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اخشا ان تہلکنی، مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اس کو کہیں اندر جا کے ہلاک نہ کر دے۔ تو صاحب کہتا ہے کہ لا واللہ واللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، آسمان و زمین کے رہنے والوں کی قسم، میں تجھ کو اندر جا کر کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد وہ شخص اپنا منہ کھولتا، چھوٹا سا سانپ تھا، وہ اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اندر جانے کے بعد اب وہ سانپ اس شخص کو نوچنا یا ڈسنا شروع کرتا ہے۔ ثم عارضه رجل في ذلك، اور اس کے بعد وہ سانپ اس آدمی سے برسر پیکار ہو جاتا ہے، یعنی قتل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخص اس سانپ سے کہتا ہے تیرا وعدہ کہاں گیا؟ اب تو خود مجھ کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، جبکہ میں نے تجھ کو تیرے دشمن سے حفاظت کے لیے اپنے میں لے لیا، لیکن تو مجھ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو سانپ کہتا ہے کہ یا احمق، اے بے وقوف، اختر لنفسک، تو اپنے آپ کو بچا لے، اپنے جگر کی حفاظت کر لے، اپنے دل کی حفاظت کر لے، اب تو مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ این العہد والیمین، یہ قسم اور وعدہ تیرا کہاں گیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ سانپ کہتا ہے کہ ما رأیت احمق منک، تجھ سے زیادہ بے وقوف میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور سانپ کہتا ہے کیا تو بھول گیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک سانپ کی نسل پوری کی پوری انسان کی دشمن ہے، لہذا میں تو تیرا دشمن ہوں، تو کس چکر میں تو اس کو اپنے میں لے لیا؟ اب تیری خیر نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا۔ اب وہ شخص اس سانپ سے کہتا ہے کہ مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دے، یہاں تک کہ میں اس پہاڑ کے نیچے جاؤں غار میں۔ تو وہ سانپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس وقت تک تجھ کو زہریلی ڈس نہیں لگاؤں گا۔ پہاڑ کے قریب غار میں جاتا ہے وہ شخص، ثم توجہ الی اللہ، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور تنہائی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کی امان مانگتا ہے۔ اتنا وہ دعا کرنا تھا، فظہر رجل حسن الوجہ طیب الرائحۃ، ایک انتہائی حسین و جمیل شخص وہاں نمودار ہوتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کی مہکیں آ رہی تھی، لپیٹیں آ رہی تھی۔ اور وہ شخص آتا ہے، وَأَعْطَاهُ وَرَقَةً خَضْرَاءَ، ایک انتہائی ہرا پتا اس شخص کو دے کے دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ یہ ہرا پتا لے لے اور چبا لے۔ سانپ اندر پیٹ میں، وہ دشمن ہے، وہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہرا پتا لے کر جب وہ شخص اس کو چباتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے بن کر اس شخص کے نیچے کے حصے سے نکل جاتا ہے اور سانپ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ کے شر سے اس شخص کو بچا لیتا ہے۔ فخلصہ اللہ تعالیٰ من شرہا، سانپ کے شر سے وہ شخص بچ جاتا ہے۔ بچنے کے بعد ثم سأل من انت، وہ شخص اس آنے والے اجنبی شخص سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے جو مجھ کو بچا لیا اور یہ چیز لا کے دے دیا جس سے میری جان بچ گئی؟ فقال، وہ کہتا ہے میں کوئی آدمی اور کوئی ذات نہیں ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ انا المعروف، میں کوئی آدمی اور انسان نہیں ہوں، بلکہ میں تیری نیکی ہوں۔
تیرے اندر جو نیکی کا جذبہ ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا جو جذبہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کا جذبہ ہے، اور اس جذبے نے تجھ کو دشمن کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی تصور نہیں دیا، دشمن کو بھی تو نے دوست سمجھا نیکی کے جذبے میں پڑھ کر، لہذا میں تیری وہ نیکی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ موضعی فی السماء الرابعۃ، تیری نیکی ہو، لیکن یاد رکھنا تو جتنی نیکیاں کرتا ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں ایک مجسم شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے آسمان پر اکٹھا کر رہا ہے۔ میں چوتھے آسمان سے تیرے پاس آئی ہوں تیرے تعاون کے لیے۔ اس کے بعد وہ نیکی کیسی ہے؟ وَأَنَّ لَمَّا دَعَوْتَ اللَّهَ ضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ إِلَى اللَّهِ فَانطَلَقْتُ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَخَذْتُ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَى وَرَقَةً بِأَمْرِ اللَّهِ اور فَأَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ۔ اس کے بعد وہ نیکی کیسی ہے؟ میں مجسم شکل میں جب تو دعا کرنے کے بعد میں جو نیکی کی، تیری نیکی ایک مجسم حالت میں چوتھے آسمان پر، میں نے دیکھا کہ تیری دعا پر، تیری ہولناکی پر، تیری پریشانی پر ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اور دعا کرنے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے میں جنت کی طرف گئی۔ جانے کے بعد وہاں ایک درخت تھا، اس درخت سے یہ پتا ہرا قسم کا میں نے دیا اللہ کے حکم سے، اور یہ لے کے میں تجھ کو عطا کی ہوں، اور تیرے کھانے کے بعد تیری جان بچ گئی۔ اور اس کے بعد وہ نیکی کہتی ہے، نیکی کیا کہتی ہے جاتے ہوئے؟ فَإِنَّهُ لَا يُضِيعُ عِندَ اللَّهِ، بے شک نیکی ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اب ہم لوگ دنیا کے اندر بولتے رہتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے اعتبار سے بولتے ہیں، اگرچہ ہم لوگوں کو اپنی زبان قابو میں رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ نیکی کرو گڑھے میں گرو، نیکی کرو گڑھے میں گرو، یہ دنیا کے حساب سے ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا نیکی کرنے والا کبھی بھی گڑھے میں نہیں گر سکتا، نیکی کرنے کے بعد کبھی کوئی نیکی گڑھے میں نہیں ڈالتی، نیکی دیکھیے چوتھے آسمان تک پہنچا رہی ہے، آدمی کو ہلاکت سے بچا رہی ہے۔ تو اس طرح ایک دشمن سانپ ہے مخلوق، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی ایسی حفاظت فرماتا ہے اور فرمائی کہ آسمان سے اس نیکی کو مجسم شکل میں اتار کر اس کو بچا دیا، تو سانپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کا یہ عالم، تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کا عالم کیا ہوگا؟ جو انسان ہے اور انسان کا بچہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر یتیموں کا ذکر فرمایا۔ یتیم کتنے خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب، جن کے والد ہیں ان کے بچوں کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، جن کے والد ہیں اور ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد کا ذکر اس طرح جا بجا قرآن میں نہیں آیا۔ جن کے والد نہیں ہیں اور یتیم بچے ہوئے، بچہ یتیم ہے، تو قرآن مجید میں کئی پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیب بچوں کا ذکر فرمایا۔ ان یتیموں کا کہ تقدس کا عالم کیا ہوگا، ان یتیموں کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، ان یتیموں کی برتری اور ان کی منزلت اور درجے کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن میں اپنے کلام کا حصہ بنایا یتیموں کو۔ لیکن دوستو آج ہم ان یتیموں پر کیا سے کیا ظلم ڈھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یتیم ہے، چھوٹا بچہ ہے، یہ آپسی رشتے داروں میں بھی ہو رہا ہے۔ ایک چچا کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنا بھتیجا جو یتیم ہو گیا اس کی مال اور اس کی جان کی کفالت کر کے، اس کی اچھی پرورش اور تربیت کر کے، اپنے بچوں سے زیادہ اس کا خیال کر کے اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا، لیکن وہی چچا، وہی تایا، وہی خالو، وہی ماموں اور وہی رشتے دار
وہی معاشرے کا فرد اور وہی اڑوس پڑوس میں رہنے والا وہی بڑا ذمہ دار وہ یتیم کے مال کو اپنا حق سمجھ کر اپنے مال میں ملا کر اس کا مال ہڑپ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آج کتنے ایسے یتیم بچے ہیں کہ جو سن شعور کو پہنچنے کے بعد اپنے مال کی بنیاد پر اپنے باپ سے ملے ہوئے مال کی بنیاد پر بڑے بڑے تعلیم یافتہ بن سکتے تھے، لیکن آج وہ ایک کاسا لے کر لوگوں کے درمیان میں مانگتے ہوئے پھرنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے چچا نے خود ان کے لاکھوں روپے کی پراپرٹی ہضم کر لی۔ اگر وہ محفوظ رہتا تو بچہ تعلیم یافتہ بھی ہو جاتا تھا، وہ معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل بھی رہتا تھا، لیکن آج وہ یتیم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ آج اس کا کوئی نقصان حال نہیں۔ آج آپ روڈوں کا جائزہ لیجیے اور سب سے زیادہ مانگنے والے لوگ تو ہمارے شہر حیدرآباد میں، ہندوستان میں اگر کوئی پہلے نمبر پر شہر ہے تو حیدرآباد۔ آج یہاں پر بچوں کا یتیموں کا کیا حال ہے؟ یتیموں کی دستگیری کرنے والا کہاں ہے؟ کون یتیم کا ہاتھ تھامنے والا ہے؟ کون یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا ہے؟ الحمدللہ اللہ ماشاء اللہ اچھے افراد بھی ہیں، لیکن دوستو یہ ہمارا ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ یتیم ہے بس میری ایک ذمہ داری ہے تھوڑا بہت دے دے کے اس کو اس کا معاملہ ختم کر دوں گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور سرکار نے حدیثوں میں یتیم کو ہمارے اپنے گھر کا ایک فرد بنا دیا، ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا، ہماری سوسائٹی کا ایک فرد بنا دیا، لیکن آج اس کا کوئی نقصان حال نہیں۔ اور یتیم کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی زیادہ مقبول ہو جاتی ہے کہ شاید یہ آدمی ہزاروں تہجد پڑھ کے بھی اپنی دعا میں وہ اثر پیدا نہیں کر سکتا جتنا ایک غریب یتیم بچہ اس کو کچھ اچھا پہنانے یا کھلانے پر اپنے چھوٹے لب ہلا کر اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے تو رب العالمین اس کی دعا کو اس آدمی کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ رد کا شائبہ تک نہیں رہتا، تصور نہیں رہتا کہ وہ دعا رد ہوگی۔ یتیم کی زبان سے نکلنے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے یتیم کا، یتیم کو عظمت دینے کے لیے، یتیم کی فضیلت کے لیے، یتیم کا مرتبہ اونچا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، سارے نبیوں کے سردار کہ جو سارے زمانے کے کفیل اور سارے زمانے کی رحمت بن کر تشریف لائے، ہمارے آپ کے آقا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان یتیموں کے ساتھ، ان کے ساتھ رکھنے کے لیے رب العالمین نے ظاہری طور پر اپنے محبوب کو بھی یتیم پیدا فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں یتیموں کے ساتھ ہوں، یتیموں کے ساتھ۔ آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا ظاہری طور پر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو یتیم، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس معاشرے کے اندر یتیموں کا کوئی خیال نہیں، میں نبی کو خود ان یتیموں کا ہم نشین بنا کے بھیجتا ہوں، یتیموں کا مددگار بنا کے بھیجتا ہوں، یتیموں کا ساتھ دینے والا بنا کر بھیجتا ہوں۔ ہمارے سرکار یتیم کے روپ میں تشریف لائے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے میرے محبوب کیا یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے ذر یتیم پایا تو آپ کو اللہ نے پناہ عطا فرمائی۔ تو یتیم بہت بڑا حصہ ہے ہماری نیکی کا، اور یہ آخری بات ہے، بڑی مضبوط ہے، آپ ذہن میں اس کو ہمیشہ رکھیں، چاہے رمضان ہو، چاہے سال کے 11 مہینوں میں کسی بھی قسم کی صدقہ خیرات کی بات یا زکوٰۃ کی بات، کسی کو دینے کی بات۔ یہ مسجد ہے نا، یہ مسجد عزت کی جگہ ہے نا، عزت کی جگہ ہے۔ وجہ کیا ہے عزت کی جگہ کیوں ہے بتائیے؟ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، عزت کا مقام کیوں ہے؟ مسجد کے احترام کا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری عبادت کی جگہ،
کیا ہے؟ یہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ، محل ہے، جگہ ہے۔ تو مسجد کس طرح عبادت کی جگہ ہونے کی بنیاد پر انتہائی احترام کا مقام ہے، تو اسی طریقے سے ایک یتیم بھی صدقہ خیرات کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ تو یتیم کی ذات بھی عبادت کی جگہ ہے۔ اگر یتیم نہ ہوتا تو زکات، صدقات، خیرات نہ ہو، یہ عبادت کہاں ادا کرتا؟ جیسا نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو جگہ بنایا اور اس کی بنیاد پر یہ احترام والی جگہ ہے، اسی طریقے سے زکات کی عبادت ادا ہونے کے لیے یتیموں اور مسکینوں کو بھی مقام بنایا، وہ بھی مسجد کی طرح محترم مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کا جیسا احترام ہے یتیم کا ویسا احترام، وہ بھی ہماری عبادت کی جگہ ہے۔ وہاں زکات کی عبادت ہو رہی ہے، ادا ہو رہی ہے، یہاں نماز کی عبادت ہے۔ مگر آج کھڑکیاں دیتے ہوئے ہم ان کو نظر آتے، وہ ہماری دکان یا ہمارے مکان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتا، ہم اس کو ایک رات نیند نہیں کرا سکتے۔ سرکار فرماتے ہیں، اسی جو حدیث میں آیا کہ جس گھر میں یتیم نہیں ہوتا اس گھر میں ہلاکت، جس گھر میں یتیم ہوتا ہے اس گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں۔ لیکن آج ہم اس کو انتہائی گھٹیا سمجھ جاتے ہیں، ارے یہ تو بالکل فقیر آدمی ہے اور یہ منہ لگانے کے قابل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یتیم سے جب بھی گفتگو کرو میٹھی اور نرمی کی گفتگو کیا کرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ یہ اور روایت کے بھی کا مفہوم بھی ہے کہ یتیم کے سر پہ جو ہاتھ پھیرتا ہے آدمی، تو یتیم کے سر کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے مطابق اس آدمی کے درجات بلند فرماتا ہے اور گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت اور شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے، کتنے بچے بلک رہے ہیں، کتنے یتیم اپنے آپ کو انتہائی کمزور اور کمتر سمجھ کر آہو بکا کرتے ہوئے معاشرے میں پھر رہے ہیں، لیکن آج ہماری نظر ان کی طرف نہیں جاتی۔ قرآن کا یہی پیغام ہے، اسی کلام میں یہ سب باتیں ہیں۔ یتیم کا ذکر قرآن میں ہے، مسکین کا ذکر قرآن میں ہے، میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ قرآن میں ہے، والدین کے حقوق کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تو سارا کا سارا وہ نظام حیات جو ایک انسان کو صحیح انسان بنا سکتا ہے، وہ پورا کا پورا پیغام قرآن میں اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے، لیکن اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار سب کو ہر قسم کی خیر سے وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔